السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، افسوس ہے کہ 4 مئی سن 2025 کو ملک کے مشہور و معروف اور ممتاز بزرگ عالم دین، روشن خیال، ماہر تعلیم، قوم و ملت کے ہمدرد و غمگسار، خادم القرآن و سنہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی جوار رحمت میں جا پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس اندوہناک خبر نے سب کو ششدر کر دیا۔ ہر ایک پر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنن فانن عمارت شرعیہ پھلواری شریف میں ایک تعزیتی نشست منعقد ہوئی، جس میں تمام ذمہ داران اور کارکنان نے گہرے صدمے کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی۔ چاروں طرف فضا میں اداسی بکھر گئی۔ وہ کیا گئے کہ رونق شام و سحر گئی۔ اگرچہ موت سے کسی کو مفر نہیں، لیکن بعض موتیں قوموں اور ملتوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مولانا وستانوی کی وفات بھی کسی ایک فرد اور شخص کی وفات نہیں، بلکہ اس دور میں صحیح طور پر ان کی وفات موت العالم موت العالم کی مصداق ہے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی قوم و ملت کی بے لوث خدمت میں گزاری۔ شہرت و ناموری اور آن بان سے کوسوں دور خاموش سپاہی کی حیثیت سے اپنے مشن میں لگے رہے اور اپنے کردار و عمل سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے رہے۔ افسوس کہ ہم نے ملت کے غم میں گھلنے والے قیمتی مسیحا کو کھو دیا، جس کی مدت و تلافی نہ ہو سکے گی۔ عرصے سے ان کی علالت اور ضعف و نقاہت کے باعث خرابی صحت کی خبر مل رہی تھی۔ مرض میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت تھی۔ اسپتال میں ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیموں کی تشخیص و علاج سے بھی آشنائی ہو رہی تھی، لیکن کیا کہے، تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی۔ بالآخر وقت موعود آ گیا اور رب ذوالجلال کے حضور جا پہنچے۔ اب ہمارے واسطے رضا بالقضاء کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ قضاء و قدر پر ایمان لانا مومنانہ صفات کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی بن محمد اسماعیل بن محمد ابراہیم کی ولادت باسعادت 1950 عیسوی میں ریاست گجرات کے شہر سورت کے مشہور قصبے کوساڈی میں ہوئی۔ عہد طفولیت میں ہی 1954 میں آپ کے آباء و اجداد کوساڈی سے نقل مکانی کر کے وستان میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی گاؤں وستان کی نسبت سے آپ وستانوی سے مشہور ہوئے۔ جب آپ پڑھنے لکھنے کی عمر میں پہنچے تو اپنے نانیہال ہتورن کے دینی مکتب میں ابتدائی دینیات کی تعلیم پائی۔ اس کے بعد مدرسہ قوت الاسلام گھلا اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں متوسطات تک کی کتابیں پڑھی۔ پھر مدرسہ فلاح دارین ترکویسر میں داخلہ لیا، جہاں 1964 عیسوی سے 1972 عیسوی تک یہاں کے ماہر فن اساتذہ سے علمی تشنگی بجھائی۔ طالب علم کے دوران ہی 1970 عیسوی میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ ان کے بعد ولی کامل حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے راہ سلوک و تزکیہ باطن کی منزل طے کی، اور آخر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جامعہ عربیہ مظاہر علوم کے دامن تربیت سے فیضیاب ہوئے، جہاں انہوں نے خرقہ خلافت سے نوازا۔ حضرت مولانا کا جامعہ مظاہر علوم سہارنپور سے بڑا قلبی لگاؤ تھا، اسی نسبت سے دورائے حدیث شریف کی تکمیل مظاہر علوم سے کی۔ دینی علوم کی تکمیل کے بعد درس و تدریس کے میدان میں قدم رکھا۔ دارالعلوم کنتھاریہ بھڑوج سے وابستہ ہوئے اور تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔ بسا اوقات دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ فرماتے تھے۔ اسی اثنا میں دھولیا کے عقل کنواں میں تعلیم و تربیت کے لیے ایک دینی درسگاہ کے قیام کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ 1980 عیسوی میں جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے نام سے ایک معیاری تربیتی ادارے کی داغ بیل ڈالی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرتے رہے۔ ماشاءاللہ آج یہ ادارہ تدریجی طور پر ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ملک کے نامور مرکزی درسگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے دینی اور اسلامی علوم کا عظیم مرکز بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ کو ظاہری حسن اور دلکش عمارتوں کے ساتھ معنوی خوبیوں اور حقیقی کمالات سے بھی نوازا ہے۔ مولانا موصوف کو قرآن مجید سے خصوصی شغف تھا، اس کے لیے آپ نے قرآن شریف کو ترتیل و تجوید اور مخارج سے پڑھنے کی ترغیب دی۔ جگہ جگہ مسابقہ قرات و قرآن پاک کی مجلسیں سجاتے اور ہونہار طلبہ و طالبات اور حفاظ و قراء کو انعام و اکرام سے نوازتے، اسی لیے آپ خادم القرآن کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ مولانا کے متعلق کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔